بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ کا سنتوں بھرا بیان وضو کا طریقہ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے قسط اول میں وضو کے فضائل اور وضو کا طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا. اب آپ کی خدمت میں قسط دوم پیش خدمت ہے، جس میں وضو کے فرائض، سنتیں، مکروہات، وضو میں انجیکشن لگانے کا مسئلہ کے احکام، دکھتی آنکھ، چھالے، پھڑیا وغیرہ کے احکام، اسی طرح تھوک میں خون آ جائے تو کیا مسئلہ درپیش ہوگا، ان تمام معاملات کا تفصیلی بیان الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان وضو کا طریقہ قسط دوم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ سے مدن التجا ہے کہ آپ اس بیان کو اول تا آخر دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل فرمائیں. حی علی الصلاۃ. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. وضو کے 4 فرائض. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. یا الہ العالمین کے 12 حروف کی نسبت سے وضو کی 12 سنتیں. تلاوت عطا یا الہی. کرم سے تو نمبر 1 وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا. نمبر 2 ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا. نمبر 3 باوضو میں سادا یا الہی. لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. دھونے کی تعریف: کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. یا الہ العالمین کے
12 حروف کی نسبت سے وضو کی 12 سنتیں. وضو کا طریقہ ابھی جو آپ نے سماعت فرمائی اب وہ حنفی، یہ سارا حنفی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اس میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا. یہ پونچا اس کو بولتے ہیں، یہ ہتھیلی کے جوڑ کو پونچا بولتے ہیں. تو یہاں تک 3 بار دھونا سنت. نمبر 4 3 بار مسواک کرنا. 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. چلو، اس کو چلو بولتے ہیں، اس کو بھی بعض اوقات چلو بولتے ہیں، لیکن یہاں کلی میں اس طرح ایک ہاتھ سے چلو لیا جاتا ہے. وہ 2 ہاتھ کا چلو تھا جو میں نے آپ کو دکھایا. نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا. غرغرہ یہ غرغرہ کہلاتا ہے، تو روزے میں ہی نہیں کر سکتے. نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. اور چڑھانے کی صورت یہ ہوگی جب سانس لیں گے تو چڑھے گا، خالی پانی ناک پر لگا دیں گے تو نہیں چڑھے گا. تو چڑھانا سنت ہے. نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا. 9 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. 10 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا. 12 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا. اور پائے در پائے وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا. صلو علی الحبیب. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کے 26 حروف کی نسبت سے وضو کے 26 مستحبات. نمبر 1 قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھنا. نمبر 2 پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 3 اطمینان سے وضو کرنا. 4 اعضاء وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں. 5 وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا. 6 سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا. 7 سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا. 8 الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. 9 الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا. 10 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. انگلیوں کی پشت یہ کہلاتی ہے، یہ پچھلا حصہ، یہ انگلیوں کی پشت ہے. یہ ہتھیلی ہے نا، تو یہ ہتھیلی کی پشت ہے، پچھلا حصہ. پشت مانے پیٹھ. تو نمبر 10 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. یہ پچھلا حصہ گردن کا جو یہ پشت کہلائے گا. اگلا حصہ عام طور پہ اس کو گلا کہتے ہیں. 11 کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا. 12 انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے. اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے. 13 معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا. 14
جو کامل طور پر وضو کرتا ہے یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا کنووں یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض۔ اب میں نے جو حصے بتائے اس کا تعارف کروا دوں۔ کنووں، اس کو کنواں بولتے ہیں، کنویں۔ یہ آنکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ناک ختم ہوتی ہے جہاں سے، یہ کھانچے جو ہیں نا یہ کنویں کہلاتے ہیں۔ ٹخنوں، یہ ٹخنا، ایڑی، تلوا، یہ کونچے، ایڑیوں کے پٹھے، گھائیوں، یہ انگلیوں کے درمیانی جگہیں، یہ گھائیاں کہلاتی ہیں۔ کوہنی، اس کو کوہنی بولتے ہیں، یہ کوہنی ساری دھلنی چاہیے وضو میں۔ یہ حصے بھی منہ دھوتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کرے تو یہ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، تو پانی عام طور پہ دیکھا ہے کہ جن کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی وہ عموماً منہ دھوتے وقت پانی کس طرح ڈالتے ہیں، یوں ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس طرح منہ نہیں دھویا جاتا، بلکہ صحیح طریقہ یہ کہ جہاں سے بال سر کے جمنا شروع ہوئے وہاں تک دھونا فرض ہے، اور بہتر یہ کہ کچھ حصہ سر کا مزید دھل جائے، تو اس طرح مطلب آپ دھوئیں۔ 15، اگر لوٹے میں وضو کریں تو وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے، الٹے ہاتھ کی طرف۔ اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ 16، چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ 17، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلاً ہاتھ کونی سے اوپر آدھے بازو تک، پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا۔ 18، دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ 19، ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ 20، ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا۔ اس طرح ٹپکا دینا بوندیں۔ ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے۔ 21، ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ 22، ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ 23، اعضاء وضو بلا ضرورت نہ پوچھیں، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ 12، وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے، وضو کے بعد یوں ہاتھ نہ جھٹکیں۔
25 बाद वज़ू मियानी यानी पाजामे का वो हिस्सा जो पेशाब गाह के करीब होता है पर पानी छिड़कना। पानी छिड़कते वक्त मियानी को कुर्ते के दामन में छुपाए रखना मुनासिब है। नीज़ वज़ू करते वक्त भी बल्कि हर वक्त मियानी को कुर्ते के दामन या चादर वगैरह के ज़रिए छुपाए रखना हया के करीब है। और पर्दे में पर्दा दावत इस्लामी के मदनी इनामात का एक इनाम है। 26 अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकअत नफल अदा करना जिसे तहियतुल वज़ू कहते हैं। वज़ू के दरमियान हर उज़्व धोते वक्त दुआएं भी पढ़ी जाती हैं। दुआएं याद ना हो तो दुरूद शरीफ पढ़ें, बल्कि लिखा है बाहर शरीयत में कि दुरूद शरीफ पढ़ना ही अफजल है हर उज़्व धोते वक्त। तो ज़हन नसीब के दुरूद शरीफ भी पढ़ें हर उज़्व धोते वक्त। और या कादिरो भी कहते रहें। या कादिरो कहने की बरकत ये हासिल होगी कि जो इसका आमिल होगा यानी कि वज़ू में या कादिरो कहा करता होगा हर वज़ू धोते वक्त, तो इंशाअल्लाह उसको कोई इग़वा नहीं कर सकेगा। सल्लु अलल हबीब। बावुज़ू रहना सवाब है कि 15 हुरूफ की निस्बत से वज़ू के 15 मकरूहात। नंबर 1 वज़ू के लिए नापाक जगह पर बैठना। नंबर 2 नापाक जगह वज़ू का पानी गिराना। नंबर 3 आज़ा वज़ू से लोटे वगैरह में कतरे टपकाना। मुंह धोते वक्त भरे हुए चुल्लू में उमूमन चेहरे से पानी के कतरे गिरते हैं, इसका ख्याल रखिए। नंबर 4 क़िबले की तरफ थूक या बलगम डालना या कुल्ली करना। 5 ज़ियादा पानी खर्च करना। हज़रत सदरुल शरीअह बदरुत तरीक़ा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी बहार शरीअत हिस्सा दुवम में फरमाते हैं, नाक में पानी डालते वक्त आधा चुल्लू काफ़ी है, तो अब पूरा चुल्लू लेना इसराफ है। 6 इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो। बहरहाल टूटी न इतनी ज़्यादा खोलें कि पानी हाजत से ज़्यादा गिरे, न इतनी कम खोलें कि सुन्नत भी अदा ना हो, बल्कि मुतवस्सित हो। 7 मुंह पर पानी मारना। 8 मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना। 9 एक हाथ से धोना के रुनूत का शिआर है। 10 गले का मसहा करना। ये गले का मसहा करना ये अर्ज़ करूँ इस तरह बाज़ लोग इस तरह गले का मसहा करते हैं, तो ये मसहा गले का नहीं है बल्कि ये मकरूह है। वज़ू में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं इसका। 11 उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना, ये भी मकरूह। 12 सीधे हाथ से नाक साफ करना। 13 3 जदीद पानियों से 3 बार सर का मसाह करना। नए सिरे से 3 बार पानी से हाथ तर किए और 3 बार जब मसाह किया ना, तो ये मकरूह है। यानी एक ही बार के पानी से अगर बिल फर्ज किसी ने 2 बार या 6 बार कर लिया तो वो कराहत नहीं है जिसका जिक्र है। 14 धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना। 15 होंठ या आंखें जोर से बंद करना, और अगर कुछ सूखा रह गया तो वुज़ू ही ना होगा। वुज़ू की हर सुन्नत का तर्क मकरूह, इसी तरह हर मकरूह का तर्क सुन्नत। मुस्तअमल पानी का अहम मसला, ये अहनाफ के नज़दीक अहम मसला है। मुस्तअमल पानी, अगर बेवुज़ू शख्स का हाथ या उंगली का पोरा, एक उंगली में 3 पोरे होते हैं, ये पोरा कहलाता है। ये पहला पोरा है, ये दूसरा पोरा है, ये तीसरा पोरा, ये बीच की जो गद्दी है ना, ये पोरे कहलाते हैं। अगर बेवुज़ू शख्स का हाथ
یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر 10 در 10 یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فٹ سے کم پانی، مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیے۔ الحمدللہ بہار شریعت حصہ 2 مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے اور اس میں تخریج بھی ہے اور کہیں کہیں مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ اب پان کھانے والوں کے لیے اہم ترین مسئلہ، جو پان کھاتے ہیں یا سونف سپاری خوشبودار چھالیاں کھاتے ہیں وہ لوگ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں پانوں کے کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانت میں فضا یعنی گیپ ہو، تجربے سے جانتے ہیں چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گراں نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو یہ میں نے جو ابھی آپ کو پان کھانے کے تعلق سے عرض کیا، تو پان کھانے والا بڑی آزمائش میں ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے ریزے دانتوں میں پھنستے ہیں، چھالیا، سونف، دھنیا، اور اس طرح منہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خصوصاً پاکستان میں کتھے کی پیداوار نہیں، جو میری معلومات اس کے مطابق عرض کرتا ہوں، لہذا جرائم
भरा जहन रखने वाले लोग चमड़ा रंगने का रंग मिट्टी में डालकर उसके ज़रिए कत्था बनाते हैं, और हमारे मुल्क में ये इस तरह के पान आम लोग खाते हैं। कहा जाता है हिंद में कत्था होता है और वहाँ का कत्था असली मिल सकता है वहाँ, हमारे यहाँ तो पैदावार नहीं कत्थे की। क्या ये अच्छा हो कि ये नकली कत्थे वाला पानी खाना छोड़ दे, वरना फिर कई बीमारियां गले पड़ सकती हैं। और वैसे भी मिट्टी के बारे में रिवायतें हैं कि हद ज़रर तक, नुकसानदेह हद तक मिट्टी खाना हराम है। इस सिलसिले में मखतूतुल मदीना का जारी करदा अमीर अहले सुन्नत का रिसाला पान गुटका इंतहाई मालूमाती वो रिसाला है, और इसमें पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले इस्लामी भाई जब ये रिसाले का मुताला करें तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसके किस कदर नुकसानात हैं। तो हैरत अंगेज़ मालूमात है। ये अमीर सुन्नत के दस्ते मुबारक में ये रिसाला आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसमें पान गुटखा खाने के आदियों को कैसी कैसी बीमारियों से भी वास्ता पड़ सकता है, इसका भी बयान है। और कई कैंसर के मरीज़ों की इसमें हिकायत बयान की गई हैं कि जो ये गुटखे खाने के आदी थे और इसकी वजह से बेचारे कैंसर में मुब्तला हो गए। इसकी तफसीली मालूमात पान गुटखा रिसाला सफ़ा, इसके सफ़ात तकरीबन 40, इसको ख़रीदिए और तकसीम कीजिए अपने अजीज़ों के इसाले सवाब के लिए। तो ये पान गुटखा, मेन पूड़ी, खुशबूदार छालिया, खुशबूदार सौंफ, ये सब ख़तरनाक चीज़ें हैं आजकल। इनमें एसेंस डाले जाते हैं, बल्कि कपड़ों पर लगाने का घटिया इत्र जो होता है ये भी इसमें इस्तेमाल होता है। और बहुत रफ़ चीज़ें, सड़ी हुई छालियाँ डाली जाती है। हमारे यहाँ पाबंदियाँ भी लगती रहती हैं, लेकिन किसी तरह भी वो तरकीबें बनती रहती है और बाज़ार में आ जाता है और लोग खाते हैं। अगर लोग खाना छोड़ देंगे तो खुद ही बनाने वाले बंद कर देंगे। जब तक आप खाते रहेंगे तो ये बनाते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने की सआदत बख्शे कि हम अच्छी सेहत की बरकत से अल्लाह ताला की अच्छी तरह इबादत कर सकें। सल्लु अलल हबीब। रहूं बावुज़ू मैं सादा या इलाही। वुज़ू में इंजेक्शन लगाने का मसला भी सुन लीजिए। नंबर 1, गोश्त में इंजेक्शन लगाने में सिर्फ इसी सूरत में वुज़ू टूटेगा जबकि बहने की मिक़दार में खून निकले। अपने ये तौफीक दे हो शौक़े तिलावत आता या इलाही। क़े से कब वुज़ू टूटता है ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। मुंह भर क़े, खाने पानी या सफरा यानी पीले रंग का कड़वा पानी जिसको पित्त भी बोलते हैं। अपने ये तौफीक दे हो शौक़े तिलावत आता या इलाही। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमाते हैं, वुज़ू से फरागत के बाद जब आप नमाज की तरफ मुतवज्जे हों उस वक्त ये तसव्वुर कीजिए कि जिन ज़ाहिरी अग़ज़ा पर लोगों की नज़र पड़ती है वो तो बज़ाहिर ताहिर यानी पाक हो चुके, मगर दिल को पाक किए बग़ैर रब्बे कायनात की बारगाह में मुनाजात करना हया के ख़िलाफ़ है।
کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی ظاہری صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبر کر کے 5 حروف کی نسبت سے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام۔ نمبر 1، خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 2، خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے فرمایا کہ خون صرف چمکا بہا نہیں، برائے کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ چمکنے اور بہنے میں کیا فرق ہے؟ خون زخم کے اندر جب تک ہے، باہر کنارہ توڑ کے نہیں نکلا ہے تو یہ چمک نہ کہلائے گا۔ اچھا ابھرا ہے، لیکن ابھرنے کے بعد جب تک یہ ابھرا ہوا ہے وضو واقعی ہے اور یہ خون بھی پاک۔ جو ہی ابھرا ہوا خون ڈھلکا یا ابھرے ہوئے خون نے انہیں ڈھلکے کب؟ جب یہ بہنے کی طرف مائل ہوا، یا ابھرے ہوئے خون نے اپنا دائرہ توڑا تو اب یہ بہنے کے حکم میں آیا اور یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی اس سے ٹوٹ گیا۔ اچھا، یہ مسواک کرنے میں یہ جو خون کا تذکرہ ہے کہ یہ چمکا یا اس پر خون کا اثر ظاہر ہو گیا مسواک پر، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اتنا خون نکل آیا مسواک کرنے میں اور بہت سو کو نکل آتا، تو اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس غلبے کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو گیا تو خون غالب سمجھا جائے گا اور یہ وضو کو توڑ دے گا اور یہ اب ہے بھی ناپاک۔ اور اگر تھوک زرد ہے، پیلاہٹ ہے تھوک میں، تو اب یہ کہ تھوک غالب ہے، خون کی مقدار اس میں کم ہے، لہٰذا یہ پاک ہے اور وضو توڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب خون کی مقدار زیادہ ہو تھوک میں اور آپ نے وضو خانے میں تھوکا اس کو، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل وضو خانے صحیح اصولوں کے مطابق کم ہی بنائے جاتے ہیں، نہایت کم گہرے ہوتے ہیں،
اور دوسرے لوگ بھی مسجدوں میں وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں خون آ جانا اور جبکہ دوسرے لوگ وضو کر رہے ہیں نمازی اور آپ کا پانی ان تک پہنچ رہا ہے خون والا, یا کسی طرح کی بھی نجاست آپ کے پاؤں وغیرہ میں ہے اور وہ دھلنے کے بعد پہنچ رہا ہے اور نل کی دھار بھی اسی میں گر رہی ہے پانی میں اور اس سے چھینٹے بھی اڑ رہے ہیں, تو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے وضو خانہ جو ہے اس کی ڈھلان, جیسے کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا وضو خانہ ہے, اس کی ہم نے ڈھلان اس طرح رکھی ہے کہ نل کی دھار ڈھلان پر گرتی ہے اور ڈھلان کا اصول ہے کہ اس میں پانی رکتا نہیں ہے. تو اگر تھوک پر خون غالب آ بھی گیا ہے اور کسی نے تھوکا بھی ہے تو وہ اس کو بآسانی دھو کر بہا سکتا ہے. جب خون کا اثر دھل گیا تو اب یہ جگہ پاک ہو گئی, اب اس پر پانی گرا تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ نالی میں جبکہ وہ نالی کا پانی ناپاک ہے اور اس میں پانی کی دھار گرے گی تو اس کے چھینٹے آئیں گے. نمبر 3, اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو, مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا, باہر نہیں نکلا, یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا باہر نہ نکلا, تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا. نمبر 4, زخم بے شک بڑا ہے, رطوبت چمک رہی ہے مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5, زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی, تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پوچھ لیا ہے کہ اگر نہ پوچھتے تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا, نہیں تو نہیں. وضو میں انجیکشن لگانے کا مسئلہ بھی سن لیجئے. نمبر 1, گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے. نمبر 2, جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے, لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3, اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے. ہاں اگر بالفرض بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن خون مناسب مقدار ٹھیک ٹھاک مقدار میں وہ نلکی میں چڑھتا ہے. اور یہ جو بیگ لگا ہوا ہے اس میں بھی غالباً اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں. نمبر 4, سیرنج کے ذریعے یعنی کہ سوئی کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے. اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے. اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیے. عام طور پر یہ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں خون تو سوئی سے ظاہر ہے کہ وہ پنکچر ہوتا ہے, سوراخ, تو اس پر ڈریسنگ اسٹرپ لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کو ضرورت پڑتی ہوگی اسے عام طور پر نہیں, لیکن یہ لگا دیتے ہیں. تو ڈریسنگ اسٹرپ لگانے میں یوں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کا چکناہٹ یا جو کوئی اس پر وہ چکنی دوا وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ بعد میں چپک جاتی ہے کھال پر. وہ جب آپ اتار بھی لیں گے نا تو وہ کھال پر چپکی بھی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے, تو یوں وضو کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں تو اس سے بہت کتراتا ہوں لگانے سے. تو اگر آپ کو لگا دی اس نے, آپ پہلے تو روکیں اس کو, کوئی میں نے مجبور نہیں کرے گا, وہ مجھے اس کا واسطہ پڑا نا, منع کر دیتے تو وہ نہیں لگائے گا. تو وہ روئی آپ پکڑ کے ہاتھ سے اس کو دباتے رہے, ضرورتاً خون رک جاتا ہے. تجربہ یہی ہے.
لیکن ہر ایک کا نہ رکتا ہو یہ بھی ممکن ہے، کسی کا نہ بھی رکے۔ اگر یہ چکناہٹ چپک کر رہ گئی، اس کو اتارنے کا طریقہ کیا؟ تو یہ ویسے تو اسپرٹ سے اترتی ہے، اسپرٹ سے بھی اترتی ہے، تو اسپرٹ کو آپ رہنے دیجیے، آپ گرم پانی سے روئی کا پوچا بنا کر آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے تو اتر جائے گی۔ یوں تو یہ تیل سے بھی اتر سکتی ہے، پیٹرول سے بھی اتر سکتی ہے۔ تو بہرحال کسی بھی ذریعے سے آپ اس کو اتار دیں تاکہ وضو میں آپ کو سہولت ہو جائے، ورنہ کوئی چیز چپکی رہ جائے اور اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو وضو نہیں ہوگا، غسل ہوگا، غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی جگہ چپکی ہوئی ہو کہ جہاں وضو میں دھونا فرض ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل میں دھونا فرض ہے تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل میں وضو تو شامل ہی ہے، وضو کے اعضاء۔ دکھتی آنکھ کے آنسو، نمبر 1، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ افسوس اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسو کو دیگر آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پوچھ کر کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ نمبر 2، نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں، مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ چھالے اور پھڑیا کے بارے میں احکام سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، چھالا نوچ ڈالا اور اگر اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ نمبر 2، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ نمبر 3، خارش یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ نمبر 4، ناک صاف کی اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہ ٹوٹا۔ انسب یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قے سے کب وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ منہ بھر قے، کھانے پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی جس کو پت بھی بولتے ہیں، تو منہ بھر قے کھانے پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ جو تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اس قے کو منہ بھر قے کہتے ہیں۔ منہ بھر قے ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ اس مسئلے سے بھی اکثریت ناواقف۔ بعض اوقات یہ کہ قے آتی فوراً ہے اور آدمی کہیں مناسب جگہ جا نہیں پاتا اور وہ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو بے تکلف دھر کر کے نکل گئی یہ منہ بھر ہے۔ تو اس سے اب یہ جو بدن پہ گری، کپڑوں پر گری، چھینٹے آئے، یہ سب ناپاک، نجاست غلیظہ، جس طرح پیشاب ناپاک ہے، یہ سب دھو کر پاک کرنا پڑے گا، وضو بھی ٹوٹ گیا۔
اور خود بخود اس طرح قے آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، جیسے ہاتھ ڈال کر، یا کسی خود کی قے کہ وہ جی متلا رہا تھا، پیٹ میں تکلیف تھی اور قے کی. کیونکہ قے کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں اب اس کا اتنا رواج نہ رہا، ورنہ اطباء میں یہ قول ملتے ہیں طب کے کہ مہینے میں 2 بار قے کرنی چاہیے، تاکہ پیٹ میں جو کچرا وغیرہ ہے، جراثیم ہے، وہ نکل جائے. اور شاید کسی کو تجربہ ہو کہ جب سخت درد ہوتا ہے تو قے کرنے سے سکون مل جاتا ہے. اور بھی بعض بیماریوں میں دیکھا گیا ہے کہ قے کرنے کے بعد سکون ملتا ہے. مگر یہ منہ بھر قے نکلی، چاہے خود کی یا خود بخود آئی یا انگلی ڈال کر حلق میں قے کی، تو وضو تو توڑے گی اور ناپاک بھی ہے اگر منہ بھرے تو. اور اس میں کھانا پانی یا سفرہ آیا، اگر صرف بلغم آیا قے میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور ناپاک بھی نہیں. تو قے کرتے وقت یا تو غالباً WC اگر گہرا ہے تو اس میں امید ہے کہ چھینٹے سے بچت ہو سکتی ہے، یا کموڈ ہے یا نرم جگہ ہے اور مٹی سے تھوڑا گڑھا بنا کر اس میں منہ قریب لے جا کر ترکیب بنائے تو ہو سکتا ہے چھینٹوں سے بچت. ورنہ سخت فرش پر تو چھینٹوں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا. اسی طرح اگر کسی کو یہ طب کے اس پر عمل کرنا ہی ہے تو وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ جیسے کہ بیسن ہے، بیسن پر تو چھینٹے آنے کا امکان تو بہت ہے، لیکن اگر گہرا بیسن ہے تو بچت ممکن ہے. لیکن وہ بیسن سے چھن کر گٹر تک پہنچنا اس کا دشوار. تو اس کی ترکیب بنانے کے لیے کوئی سی جگہ ہو کہ وہ نالی پر وغیرہ رکھ کر، کوئی بالٹی ہے یا کنستر ہے اس کا پیندا نکال دے اور وہ رکھ کر پھر اس میں آدمی اگر قے کرے تو غالباً چھینٹوں سے بچت ممکن ہے. نماز میں ہنسنے کے احکام. رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگایا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا، یا آس پاس میں ہوتے تو سنتے، تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے. مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو. مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں. میں اس کی ہنسنے کی تعریف عرض کر دوں کہ ورنہ مسکرانے کو بھی عام طور پہ ہنسنا ہی لوگ سمجھتے ہیں. مسکرانا اس میں صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں، آواز بالکل نہیں پیدا ہوتی. ہنسنا اس میں اتنی آواز پیدا ہوئی کہ خود سنے، یہ ہنسنا. بھلے کوئی ہو یا نہ ہو، پر اتنی بس معمولی آواز نکلی کہ خود سنے تو یہ ہنسنا کہلائے گا. جو کہ نماز میں ہے تو رکوع سجود والی نماز ہے تو وہ نماز ٹوٹ گئی. اور قہقہا اتنی آواز سے ہنسنا کہ اگر کوئی دوسرے بھی ہوتے تو سن لیتے، چاہے نہ ہو لیکن اتنی آواز سے ہنسا کہ ہوتے تو سن لیتے، تو یہ قہقہا کہلائے گا. تو رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکوع سجود والی نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیا بغیر رکوع سجود کے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ میں کہاں رکوع ہوتا ہے، کہاں سجدے ہوتے ہیں. البتہ نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے علاوہ کہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان، یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور کہا شیطان کی جانب سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ستر دیکھنے کے تعلق سے وضو کے احکام، عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رکھنا منع اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو نیکر یا چڈی وغیرہ پہنتے ہیں کہ ان کے گھٹنے بلکہ رانیں کھلی رہتی ہیں۔ توبہ توبہ، سب کے سامنے اس طرح آ جانا بے حیائی اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے، خواہ برہ نہ نہائیں۔ اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اعضائے وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے، لہذا وضو بھی ہو گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد ہو تو خون پر تھوک غالب مانا جائے گا، لہذا نہ وضو ٹوٹے گا نہ زرد تھوک ناپاک۔ نمبر 2، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو لوٹا، گلاس اور کل پانی نجس ہو گیا، لہذا ایسے موقع پر چلو میں پانی لے کر احتیاط سے کلی کیجیے اور یہ بھی احتیاط فرمائیے کہ چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑیں۔ دودھ پیتے بچے کے پیشاب اور قے کا مسئلہ سماعت فرمائیے۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ معدے تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ نمبر 1، اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اگر اسی طرح بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے۔ نمبر 2، آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ نمبر 4، یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں
جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں۔ نمبر 5، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یہ یاد نہیں کون سا عضو تھا، تو الٹا پاؤں دھو لیجئے۔ کتا بعضوں کا جسم سے ٹکرا جاتا ہے تو لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے، کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے کتے کا جسم تر ہو، یعنی بھیگا ہوا جسم ہو تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، کتے کا لعاب ناپاک ہے، کتے کا تھوک جو ہے، رال تھوک، یہ ناپاک ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام۔ یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے